یہاں خدمت انجام دی اور راہ نجات کے موضوع کو لے کر آپ چلے تھے، اس میں آپ نے کئی راہیں نکالیں اور جب بھی قبلہ سے کہا گیا ٹائم کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں دعوت دے رہا ہوں جناب پروفیسر مرزا ممتاز علی صاحب سے تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وهادي قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی اور محبان اہل بیت اطہار، ظاہر ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعارف جس حوالے سے ہوا وہ حوالہ انتہائی پاک و پاکیزہ، انتہائی طیب و طاہر، انتہائی نجاستوں سے بری، اور ایسا حوالہ کہ جس کے لیے انبیاء ترستے ہیں، معصومین دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم خطا کاروں کو وہ حوالہ دیا اللہ نے کہ آپ کا تعارف ہم سے، ہمارا تعارف آپ سے ذکر محمد و آل محمد کے طفیل میں ہوا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ تو اس حوالے سے میں بھی آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اور میں اکثر مزاحاً کہا کرتا ہوں، اور خیر اتفاق سے بھی محرم پہلے وہ صاحب دنیا سے گزر گئے تھے ہمارے بزرگ، مگر اکثر ان سے مذاق ہوتا تھا، اور اس مذاق میں اور مزاح میں یہ بات آتی تھی
کہ خداوند عالم سمجھنے والوں کو زندہ رکھے. حضرت غور کیجیے، خداوند عالم سمجھنے والوں کو زندہ رکھے. جب سمجھنے والے ہی نہ ہوں گے تو سمجھانے والا کیا کرے گا؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. ہاں، لہذا یہ کہ ہم نے زندگی میں بہت مجلسیں پڑھیں اور دنیا میں مختلف مقامات پر گئے، اور یہ معصوم امام بارگاہ بھی ہمارے لیے بہرحال قابل ذکر ہے کہ جہاں ہمیں یہ رسپانس ملا کہ لوگوں نے ہمیں تقویت پہنچائی اور دعاؤں میں یاد رکھا، اور آئندہ بھی امید یہی ہے کہ سب کے سب یاد رکھیں گے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ مقصد ہمارا کیسے اور کہاں سے پورا ہو. وہ اس کی تلاش کا نام محرم ہے، اس کی تلاش کا نام عزاداری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جن کا مقصد حیات نہیں ہے وہ اس سے خار کھاتے ہیں، وہ اس سے جلتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ذکر فنا ہو جائے. حالانکہ خود دیکھ چکے ہیں کہ بنی امیہ بھی فنا ہو گئے، بنی عباس بھی فنا ہو گئے ہیں، مٹانے والے خود مٹ گئے، جس کو مٹانا چاہتے تھے وہ ذکر باقی ہے. اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ طاقت کی بات ہے. آپ کی طاقت جو مٹانے والی ہے وہ شیطانی طاقت ہے، جو بچانے والی ہے وہ خدائی طاقت ہے. لہذا اس کے اندر قربانیاں شامل ہیں، اس کے اندر ایثار شامل ہیں. یہ جو عمارت تعمیر ہوئی ہے عزاداری کی، اور یہ جو عمارت تعمیر ہوئی ہے اسلام کی، اس کے اندر خون شہداء شامل ہے. اسی وجہ سے یہ چیز قابل ذکر بنی. آج کی مجلس میں میں خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. کل بھی چاہتا تھا لیکن چونکہ ایک ماحول تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے مجھے بات کو ذرا سا الگ آپ کی خدمت میں پیش کرنا پڑا شہادت کے عنوان سے. مگر یہ کہ آج چونکہ ایک چیپٹر ہم آپ کے سامنے کلوز کرنا چاہتے ہیں، لہذا بالکل نچوڑ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ قرآن مجید میں اگر تلاش کریں گے تو قرآن مجید آپ کو حکم دیتا ملے گا، لیکن حکم پر عمل کیسے کیا جائے قرآن میں نہیں. اس کے لیے آپ کو سیرت رسول دیکھنا پڑے گی. قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے قائم کریں گے؟ اگر آدمی کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تمہیں، اپنے اپنے طریقے سے کرے گا. تو ہر آدمی کا طریقہ نماز الگ الگ ہوتا، اس لیے کہ آدمی کہتا کہ میرا دل چاہ رہا ہے ایسے نماز پڑھیں، میرا دل چاہ رہا ہے ایسے نماز پڑھیں. اس میں تو کہا گیا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، مگر نہیں، پابندی لگا دی گئی. پابندی کیا لگا دی گئی کہ اقیموا الصلاۃ تو کہا گیا ہے، مگر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی بھی کہا گیا ہے کہ اتباع رسول کرو، پیروی رسول کرو، جیسے رسول بتائیں ویسے نماز پڑھو. یہی ہے نا چیز. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید. تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر روزے لکھ دیے گئے، جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر لکھے جا چکے. کون جانے کیسے لکھے گئے، کیسے ہم روزہ رکھیں. یہ بتانے والا ہمیں چاہیے، کوئی ایسا ہو جو بتائے کہ پہلی امتیں کون سی تھیں کن کو پر روزے فرض کیے گئے اور وہ روزہ کیسے رکھا جائے. اس کے لیے ہمیں رسول کے پاس جانا پڑے گا. رسول بتائے گا ہمیں کہ دیکھو بھائی روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے کی امتوں میں تھے روزے فرض، مگر یہ کہ تم پر بھی اب فرض کیے گئے. اب رسول نے فرق بتایا کہ پہلے کی امتیں ایسی تھیں کہ جہاں روزے کا پیریڈ اتنا لمبا ہوتا تھا، لیکن تمہارے لیے صرف نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک رکھا گیا. یا نبی خدا یہ ہمارے لیے کاہے کے لیے، یہ چھوٹ ہمیں کاہے کے لیے؟ کہ یہ چھوٹ خداوند عالم نے میری وجہ سے عطا کی ہے کہ چونکہ تمہارے دلوں میں میری محبت ہے لہذا اس نے تم پر رحم کیا ہے. میں رحمت للعالمین ہوں، تم پر رحمت پروردگار ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد.
یہی چیز سامنے آئی ہمارے کہ ہم قرآن کو بھی دیکھتے گئے، سیرت رسول کو بھی دیکھتے گئے۔ میں اکثر اس کے اندر ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں اور جو لوگ پڑھاتے ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، اکثر ڈاکٹرز بھی کلاس لیتے ہیں، یا جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے سامنے کلاسز ہوتے ہیں، یا خود جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو یہ مثال بہت آسانی کے ساتھ میں سمجھا دیتا ہوں، مثال کے ذریعے بات کہ جیسے کسی نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ کا خیال ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، آپ کے لیے کتاب کافی ہوگی، کتاب کافی۔ یہ تو جب امتحان میں بچہ بیٹھے گا تب معلوم ہوگا کہ کون کامیاب ہوا۔ غور کیجئے گا آپ حضرات، یہ تو امتحان میں جب بچہ بیٹھے گا اور اس کا رزلٹ سامنے آئے گا تب پتہ چلے گا کس کے لیے کیا کافی ہے۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں اس میں قسیم صاحب، اور وہ مثال یہ کہ مان لیے میں 2 بچوں کو پڑھا رہا ہوں بیٹا، اور روز پڑھانے کے لیے میں کتاب لے کر آتا ہوں کلاس میں، اور کتاب سامنے رکھتا ہوں، پڑھانے لگتا ہوں، کتاب سامنے رکھ کے بتاتا رہتا ہوں، دیکھو یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، سمجھے۔ ایک بچہ، ایک لڑکا، ایک اسٹوڈنٹ جو ہے بہت شرارتی ہے، خود شرارتی نہیں، خاندانی شرارتی ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ یہی دعا نکلتی ہے کہ دیکھیں خداوند عالم سمجھنے والوں کو سلامت رکھے، یہ بس دعا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس جملے کو آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ تو پڑھا رہے ہیں، پابندی سے پڑھا رہے ہیں، کتاب سامنے رکھی دکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ایک دن اتفاق یہ ہوا کہ ہم سے کسی نے کہا کہ پرنسپل صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے بچوں سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ کتاب رکھی ہے، خیال رکھنا۔ میں پرنسپل صاحب کے پاس چلا گیا، جب واپس آیا تو ایک لڑکا جو بہت شرارتی تھا، تیز تھا، ترار تھا، پڑھنا نہیں چاہتا تھا، وہ کتاب لے کر چلا گیا۔ ہم نے کہا ہے یہاں کتاب رکھی تھی، جو لڑکا بیٹھا تھا کہنا ہاں سر آپ نے کتاب تو یہاں رکھی تھی، مگر وہ لے کے چلا گیا۔ جس کو آپ سمجھاتے تھے، بتاتے رہتے تھے، اور وہ کیوں لے کے چلا گیا؟ سر اس نے ہم سے یہ کہا کہ اسی سے تو پڑھاتے ہیں، جب کتاب ہی نہیں ہوگی تو ہم کو پڑھائیں گے کیا؟ ہم کتاب لے کر چلے جا رہے ہیں۔ وہ کتاب لے کر چلا گیا۔ تو ہم نے کہا بیٹا تمہارا کیا خیال؟ تو اس بچے نے کہا سر ہمارا کیا خیال، ہمیں تو آپ پڑھاتے ہیں، ہم سے کتاب سے کیا لینا دینا؟ میں غور سنیے گا، ہمیں تو آپ پڑھاتے ہیں، ہمیں کتاب سے کیا مطلب؟ ہم آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ نظریے جو کسی کلاس میں قائم ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو پڑھانے والے کا پابند ہوتا ہے، اور دوسرا جو آثار کا پابند ہوتا ہے۔ بزم رسول میں دونوں طرح کے لوگ ملے۔ ایک وہ جو آثار سمجھ رہے تھے کہ آثار دیکھ کے سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ ہوں گے تو رسول کا میسج پہنچے گا، اگر یہ آثار نہ ہوں گے تو میسج رسول کا نہیں پہنچے گا۔ ایک طبقہ یہ تھا کہ جب رسول ہوں گے تو ہر میسج ہم تک پہنچے گا، ہمیں آثار سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب میں پڑھا رہا ہوں اور تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ امتحان کا زمانہ آیا، پیپر میں نے تیار کر لیا، دونوں بچے بیٹھے پڑھنے امتحان دینے کے لیے۔ دونوں نے اپنا امتحان دیا اور اس کے بعد ان کا رزلٹ آیا۔ جب رزلٹ آیا تو جو بچہ پابندی سے پڑھنے آتا تھا وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا، اور جو کتاب لے کر چلا گیا تھا وہ فیل ہو گیا۔ یہ شکایت پرنسپل صاحب تک پہنچی، اور اس بچے کے بزرگوں نے آ کر پرنسپل صاحب سے شکایت کی کہ آپ کا انسٹیٹیوشن، آپ کا کالج ہمیں پسند نہیں ہے۔ ان کا بھائی کیوں نہیں پسند ہے، کیا ہو گیا؟ ان کا میرا بچہ فیل ہو گیا، میرا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اور یہ غریب کا اور معمولی بچہ اور یہ پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ بھئی کیا مطلب ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہنے کا اس کے پاس تو کتاب بھی تھی،
تب بھی فیل کر دیا گیا، اور اس کے پاس کتاب نہیں تب بھی پاس ہو گیا۔ پرنسپل صاحب نے کہا بھائی یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، جینوین ہے، ہم جو اس کے استاد ہیں ان کے کلاس کو ان کو بلا لیتے ہیں۔ ہم کو بلایا گیا، ہم پہنچے صاحب، ہم جو دیکھا کہ وہ بھی کھڑے میں یہ بھی کھڑے میں۔ بات پرنسپل صاحب نے کہا یہ کمپلین آئی ہے، یہ شکایت آئی ہے، اس مسئلے کو حل کرو، کیا بات ہے بھائی، یہ بچہ پاس ہو گیا، یہ بچہ فیل ہو گیا، کیا بات ہے آپ؟ ہم نے صاحب انہی سے پوچھیے، اس بچے سے پوچھیے جو کافی سامنے آئی تھی، جس کے پاس کتاب تھی اس نے کیا لکھا، اور جس کے پاس کتاب نہیں تھی اس نے کیا لکھا۔ تو پہلے وہ بولا کہ جو بغیر کتاب کے ہم سے جس نے پڑھا تھا، تو وہ بولا کہ سر ہمیں تو جو صاحب نے پڑھایا تھا تو وہ ہمارے سامنے یہ سوال آتے گئے، ہم اس کے جوابات لکھتے گئے۔ اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا معاملہ کیا ہوا، تو اس نے اب راز کھولا، اور راز اس نے یہ کھولا کہ میں تو کتاب لے کر چلا گیا تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کتاب کافی ہے۔ کتاب کو میں نے بہت پڑھنے کی کوشش کی مگر سمجھ نہ سکا۔ بھئی یہ سمجھ لیجئے گا کہ کتاب کا پڑھنا اور بات ہے، کتاب کا سمجھنا اور بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا پڑھنا اور بات ہے، قرآن کا سمجھنا اور بات ہے۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں بس وہ پڑھتے رہ جاتے ہیں، اور جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ عمل کرتے جاتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہا ہم نے تو بڑی سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم سمجھ رہے تھے ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور مگر یہ کہ ہمارے سامنے اب جب سوال آئے تو ہم پریشان ہو گئے، اس لیے کہ کوئی ہمیں کتاب کا سمجھانے والا نہیں تھا، کتاب کا بتانے والا نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام کی حدیث پر غور کیجئے گا، غور کیجئے گا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے، اب اس کے بعد نہ پیغمبر آئے گا نہ رسول آئے گا، اب جو کچھ بھی آیا ہے، جو کچھ بھی پہنچایا اس کو بچایا جائے گا، بس اب اس کے بعد کچھ نہیں، یہی ہے جو کچھ بھی ہے، یہی سب سمجھا کے جائے گا، بتا کے جائے گا، یہ آ چکا ہے۔ حدیث پر غور کیجئے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کیا چاہتا ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ یا نبی خدا، آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری امت میرے بعد گمراہ نہ ہو؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام جواب دیں کہ اس سے پہلے ہم مرسلین اور رسولوں کے کردار کو بھی دیکھ چکے ہیں، ان کی امتوں کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ رسول آتے جاتے تھے، جب رسول چلا جاتا تھا امت گمراہ ہو جاتی تھی۔ لہذا اب میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد امت گمراہ نہ ہو، لہذا سنو، گمراہی سے بچنے کا راستہ یہ کہ میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ افضل ہے اور یہ کمتر ہے، دونوں کے لیے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکم فیکم الثقلین، دونوں کا وزن برابر ہے، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری عطرت اہل بیت۔ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا نبی بتانا چاہتے تھے کہ کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، صاحبان کتاب کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن کے پاس علم کتاب ہے ان کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لہذا لفظ اہل بیت میں الجھ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ تم یہ سمجھو کتاب میرے پاس ہے اور اہل بیت میرے پاس ہے۔ اہل بیت کو نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، عطرتی اہل بیتی، جو میری عطرت میں اہل بیت ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ اہل بیت گھر میں ملیں گے، عطرت چادر میں ملے گی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ دونوں چیزیں۔ اب کیا ہے؟
کہ صاحب کتاب والوں کامیاب ہونا چاہیے تھا، ناکامیاب ہو رہے ہیں، فیل ہو گئے۔ فیل ہونے کے بعد غصہ آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ نیچر ہے۔ جن لوگوں نے پڑھا لکھا ہے، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی چونکہ پڑھاتے رہتے ہیں اور ہم نے خود بھی پڑھا ہے، لہذا ہمیں معلوم ہے، فیل ہونے کے بعد غصہ بہت آتا ہے۔ جب کلاس چھوڑ کر جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، جب کلاس چھوٹتا ہے تب بہت خوش ہوتے ہیں، آج میں نے چھوڑ دیا کلاس، آج آئے تھے پڑھانے کے لیے، آج میں نے چھوڑ دیا کلاس۔ یہ ویسے ہی ہے کلاس کا چھوڑنا، جیسے بدر میں کسی نے چھوڑا ہو، جیسے احد میں کسی نے چھوڑا ہو، جیسے خیبر میں کسی نے چھوڑا ہو، جیسے خندق میں کسی نے چھوڑا ہو۔ سلامات بھیجتے محمد و آل محمد۔ کلاس چھوڑنا، اور جب رزلٹ سامنے آیا ان کا کتاب، ارے ہم تو فیل ہو گئے۔ جب فیل ہو گئے تو غصہ آیا، کہہ تو دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، مگر جن کے پاس علم کتاب تھا چونکہ ان کو چھوڑ دیا، لہذا گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ اس سے کوئی صاحب یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ صاحب ممتاز صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس اہل بیت ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے۔ ممتاز صاحب کہنا نہیں چاہتے ہیں، ممتاز صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ جس کے پاس بتانے والا ہوتا ہے اس کے پاس دونوں چیزیں ہوتی ہیں، کتاب بھی ہے اور صاحب کتاب بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرما دیا تھا، علیون مال قرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ وہ ناکامیاب ہوں گے جن کے پاس کتاب ہے، یہی وجہ ہے کہ ناکامیاب۔ اب یہ کہ جن کے پاس اہل بیت تھے انہوں نے اپنے اصول معین کیے، جن کے پاس کتاب تھی وہ اصول معین نہیں کر پائے۔ میں نے ایک دن کی مجلس میں پڑھا تھا، چونکہ آج میں خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، بچوں تک کے میسج دینا چاہتا ہوں، لہذا یہ باتیں آپ کے سامنے الگ الگ طریقے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصول معین کی، اہل بیت والوں نے اصول معین کی، کتاب والے وہ اصول معین نہ کر پائے۔ کیا اصول معین کیے؟ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ یہ پانچ کیا ہیں؟ ہر بچے کو پڑھایا جاتا ہے، یہ پانچ اصول دین ہیں، یعنی اہل بیت طیبین و طاہرین کی محبت جن کے پاس ہے ان کے پاس جو اصول دین ہیں وہ یہ پانچ ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ دو چیزیں بڑھا لی گئیں، دو چیزیں بڑھائی نہیں گئیں، دو چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ غور کیجئے گا، دو چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کے شریک ہیں۔ وہ کون سی چیزیں؟ ایک ہے عدالت، دوسرا ہے امامت۔ جہاں آپ کو عدالت ملے گی وہاں آپ کو امامت ملے گی، جہاں آپ کو امامت ملے گی وہیں آپ کو عدالت ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ عدالت تو لوگوں نے قائم کر لی مگر بغیر امامت کے عدالت کامیاب نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے، عدالت تو لوگوں نے قائم کر لی مگر بغیر امامت کے عدالت کامیاب نہیں ہوئی۔ جب بھی عدالت میں فیصلے کی کوئی منزل آئی تو کہا علی کو بلاؤ، علی کو پکارو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور بابا سے بولو صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ امامت فیصلہ کرے گی، اور امامت کا طریقہ یہ ہے کہ عدالت کو قائم کرے گی۔ اب جو تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھے، جن لوگوں نے در امامت کو چھوڑا تھا، جب ان کو انصاف چاہیے تھا تب وہ در علی پر آئے۔ غور سے سنیے گا، ہر آنکھ بیدار رکھیے گا اپنی یہاں پر۔
ایک ایک جملہ غور سے سنیے گا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ پیدا ہونے پائے. مدینے کے لوگ مولا علی کے در پر آئے, ڈیہڑی پر آئے, اور یہ کہا کہ یا علی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولا علی نے کہا ہمیں تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں. میں کہوں گا یا علی بیعت لے لیجئے, بڑی مشکل سے تو آئے ہیں یہ بیعت کرنے کے لیے. کہا تم نہیں جانتے ان کا مزاج, کل یہ بت پرست تھے, جب انہوں نے دیکھا ذوالفقار کے زور پر اسلام پھیل رہا ہے بتوں کو چھوڑ کر سجدہ کرنے لگے. ادھر ہائے ہائے, میں کچھ اشارہ دے رہا ہوں, کل کا راستہ ترک کر کے ادھر آ گئے. آج جب یہ لوگوں کے ظلم کا نشانہ ہوئے تب یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم بیعت کریں گے. آج تو میں ان سے بیعت لے لوں. ان کے مزاج کا کوئی ٹھیک نہیں کہ کل یہ کہہ دے کہ میں نے بیعت اٹھا لی, اور جب کہیں میں نے بیعت اٹھا لی تو سب سے کہتے پھریں گے علی امام نہیں ہے, علی امام نہیں ہے, علی امام نہیں ہے. لہذا میں بتا دوں کہ میں وہ ہوں جو بیعت سے امام نہیں بنتا. جیسے خدا خدا ہے ساری دنیا انکار کر دے تب بھی خدا خدا رہے گا. جیسے رسول رسول ہے ساری دنیا انکار کر دے رسول رسول رہے گی. ویسے ہی میں امام ہوں, سب انکار کر دے تب بھی میری امامت قائم رہے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی یا جلدی جلدی بات کو, تاکہ نوجوان ذہن کے اندر بات آ کے بیٹھے. ضرورت نہیں ہے ہمیں. اب کیا جملہ کہا, ٹھیک ہے آپ بیعت لیتے ہیں تو لیں, نہ لیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ہم روز محشر نبی سے شکایت کریں گے کہ یا نبی خدا, یا رسول خدا, ہم گئے تھے علی کی ڈیہڑی پر اور ہم نے علی کو ہدایت کے لیے بلایا. دیکھیے جملے تاریخ کے, اور ہم نے علی کو ہدایت کے لیے بلایا. علی ہدایت کے لیے نہیں آئے کیونکہ امامت سے ہدایت وابستہ ہے. لہذا جملہ بدلا, ہم نے ہدایت کے لیے بلایا, علی ہدایت کے لیے نہیں آئے. آپ نے سر اٹھایا, آسمان کو دیکھا, فرمایا صدقتا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ سچ کہہ کے گئے تھے. یا علی صبر کرنا, صبر کرنا, پھر دیکھنا جنہوں نے چھوڑا ہے پھر وہ آئیں گے تمہارے پاس. اب سمجھے آپ کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی اتنے دن خاموش کیوں بیٹھے رہے. علی اتنے دن خاموش اس لیے بیٹھے رہے کہ دیکھیں کہ اب ان کا کردار کیا ہوتا ہے, اب یہ کیا کرتے ہیں. سمجھ کے آئے تو مولا علی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہدایت کی بات ہے تو میں ہدایت کروں, پوری ذمہ داری کے ساتھ. ایک ایک جملہ, ہدایت کی بات ہے میں ہدایت کروں. اور پورے مجمع کو دیکھ کر کہا مگر سنو, میرے دور خلافت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ مطابق قرآن اور سیرت رسول ہوگا. کیا رکھی مولا علی نے شرط, میرے دور خلافت میں جو کچھ بھی ہوگا وہ مطابق قرآن اور مطابق سیرت رسول ہوگا. مولا علی کا شرط رکھنا اور پورے مجمع کا خاموش رہنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بعد علی سے پہلے بعنوان خلافت جو کچھ بھی ہوتا رہا نہ مطابق قرآن تھا نہ مطابق سیرت رسول تھا. یا علی مل گئی راہ نجات. ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد تاریخ کہتی جلدی جلدی چونکہ کہنا ورنہ تو اس کے اندر ہم آپ کو بہت ایک سے ایک نتائج دیں گے. کبھی زندگی رہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب جب دیکھا مجمع خاموش
آؤ چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ مسجد میں آئے، نماز پڑھائی، اصحاب نے نماز پڑھی۔ اب تاریخ اسلام پھر لکھتی ہے، علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ مدینے کے اصحاب نے، صحابہ نے متفق ہو کر علی مرتضیٰ کے پیچھے نماز پڑھی، مگر بعد ختم نماز بعض اصحاب رسول مسجد سے یہ کہتے ہوئے نکلے، آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھی تھی۔ علی والوں، آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے پڑھی تھی، جیسی نبی کے پیچھے پڑھی تھی۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں بعد نبی اور علی سے پہلے جہاں نماز بدل دی گئی ہو، وہاں کیا کیا نہ بدلا گیا ہوگا۔ تو اب حدیث یاد رکھیے، جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول، جس کی نماز رد اس کا ہر عمل رد۔ یہ جو نماز کی قبولیت کی سند ہے، یہ کس عنوان سے ملی؟ جب علی کے پیچھے پڑھ لی تب پتہ چلا ویسی ملی جیسی نبی والی نماز تھی۔ اب سمجھے آپ کے کہنے والے نے کیوں کہا بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ یا علی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کا دامن تھامنے سے، اہل بیت کی ڈیوڑی پر آنے سے ہمیں وہ ملے گا جو رسول بتا کے گئے۔ کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ جو اچھا کام ہم کر رہے ہیں دوسرے بھی کریں، مگر انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے کم سے کم ہمارے مقصد میں شریک رہیں۔ لہذا آدمی بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام ہم نے کیا ہے، بہت اچھا رزلٹ اس کا آیا، تم بھی کرو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہم نے یہ کام کیا ہے، اس کا رزلٹ بڑا اچھا آیا، تم بھی کرو، بس اور کچھ نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کے مجلسیں بھی کر لیتے، امام باڑے میں زیارت کا ثواب بھی مل جاتا۔ یہ جو جلوس نکل کر جاتے ہیں، یہ بھائیوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ ان سے ہم کو نجات ملی ہے، نجات چاہتے ادھر آ جاؤ، تمہیں بھی نجات مل جائے گی۔ حیدری، ورنہ جلوس اور کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ ہر چیز پوچھا کرتے ہیں قرآن میں، یہ قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے؟ کبھی یہ بھی تو سوال کریں، قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جلوس نکالو؟ وہی لوگ شریک جلوس بھی ہوتے ہیں۔ جلوس میں شریک اس لیے ہوتے ہیں، جلوس اس لیے نکالا جاتا ہے کہ اس سے ہم نے فیض حاصل کیا ہے، ہم چاہتے ہیں آپ بھی اس سے فیض حاصل کریں۔ دوسرے کے ہمارے بہت بزرگ ذاکر تھے، انتقال کر گئے، وہ ایک جملہ انہوں نے کبھی حیدرآباد میں کہا تھا، حیدرآباد دکن میں ایک مخالفت ہو گئی، ایک بات ہوئی تو ایک مسئلہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب جب ہوتا ہے کہ یہی آ کر اس طرح سے یہ قرآن و اہل بیت پر پڑھتے ہیں، تو انہوں نے، مرحوم نے جواب دیا تھا، ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے نہیں پڑھتے، ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں۔ روز محشر جب پوچھا جائے گا کہ بھئی حیدرآباد والوں تمہارا کیا حال ہے، ان کا پالنے والے حال کیا، اتنی اونچی مسجد، میرے معبود حال کیا، اتنی عمدہ مسجد، اتنی خوبصورت مسجد، اتنا بہترین صحن، بہت پیسہ لگایا میرے معبود، اور یہ نمازیں، اب جو نمازوں کی گٹھری اٹھائی تو اٹھائی نہیں جا رہی، کمر جھکی جا رہی، یہ نمازیں گٹھری میں لتی ہوئی بھری ہوئی نمازیں، معبود یہ دے، اچھا
اور کیا ہے بھائی؟ روزے بھی ہیں، حج پر حج بھی کیے ہیں۔ اچھا، یہ سب تم نے کیے؟ کس نے بتایا؟ مسجد کے مولانا نے بتایا۔ یہ سب بتا دیا مسجد کے مولانا نے؟ جو مسجد کے اندر کی بات تھی وہ سب تم کو بتا دی، اور جو کھلے میدان کی بات تھی وہ نہیں بتائی؟ جس کے لیے میں نے اپنے حبیب سے کہا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ عمل انجام نہ دیا تو کار رسالت انجام نہ دیا۔ یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو ممکن ہے کہ لوگوں کو بلانے سے پہلے خداوند عالم کہے کہ حیدرآباد میں جتنے مولوی ہیں سب کو بلاؤ، اور سارے مولوی بلائے گئے، جناب ہاں بھائی تم نے کیا پہنچایا؟ یہ پہنچایا، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ تم نے کیا پہنچایا؟ ادھر پہنچایا، ادھر کھڑے ہو جاؤ۔ ان کا بس یہی پہنچانے والے، ان کا نہیں صاحب، ایک اور بھی تھے، وہ لکھنؤ سے آتے تھے، کہا ان کو بھی بلاؤ۔ کہا جب مجھے بلایا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے سب کچھ پہنچا دیا، تو یہ میری ذمہ داری ہے نا کہ میں بتاؤں گا کیا کیا پہنچایا۔ تو مجھے بتانا پڑے گا کہ میں نے پیغام غدیر بھی پہنچایا۔ پہنچانا میرا کام تھا، سمجھنا ان کا کام ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس دوستوں اور عزیزوں، راہ نجات سمجھا دینا، بتا دینا، یہ اہل منبر کا کام ہے، تاکہ اپنے فریضے کو ادا کر لیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کر لیں۔ کوئی شکایت نہ کرے کہ صاحب ارے تعجب ہے، 10 دن تک کے مجلسیں پڑھی، ہم کو بتایا نہیں کہ علی کون تھے۔ جہاں مجھے لانا تھا، باقی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، زندگی رہی کبھی موقع ملا تو پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جہاں مجھے آنا تھا بس وہ منزل، کہ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ نماز کا حکم آیا، طریقہ نہیں ہے، طریقہ رسول سے معلوم ہوگا۔ روزے کا حکم آیا، طریقہ نہیں ہے، طریقہ رسول سے معلوم ہوگا۔ حج کا حکم آیا، طریقہ نہیں لکھا ہے، طریقہ رسول سے معلوم ہوگا۔ ویسے ہی ایک حدیث ایسی ہے پیغمبر اسلام کی، جس حدیث کے بعد اگر دوسری حدیث نہ ہوتی تو ہر آدمی تلاش کرتا رہتا کہ حضور نے یہ کہا ہے۔ متفق بین الفریقین حدیث ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں ایک ناجی ہوگا۔ ناجی کا مطلب ہوتا ہے نجات پانے والا۔ یہ متفق بین الفریقین، آپ کسی بھی فرقے میں چلے جائیں اور ان سے عالم سے پوچھئے گا، عالم نما سے نہ پوچھئے گا، ہاں عالم سے پوچھئے گا کہ کیا حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بعد امت میں 73 فرقے ہوں گے؟ سب کہیں گے ہاں۔ اور کیا فرمایا؟ کہا ایک کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان میں ایک ناجی ہوگا۔ اس ناجی ہونے پر جس کو دیکھیے کہتا کہ ہم نجات پانے والے ہیں، ہم نجات پانے والے ہیں، ہم نجات پانے والے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوا کہ ہم نے تلاش کیا کہ خدا کرے کہ پیغمبر اسلام سے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ نجات پانے والے کون ہیں۔ تب پیغمبر اسلام کو دیکھا کہ ایک موقع پر حسین کو لیے ہوئے کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اب پتا چلا کہ فرقے تو ہوں گے مگر ناجی وہی ہوگا جس کے پاس حسین ہوں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جو زیارت وارثہ آپ کے سامنے ہے اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، ہر شب جمعہ تو پڑھتے ہیں،
روز جمعہ تو آپ پڑھتے ہیں، نہیں ہے تو سال میں 1 مرتبہ تو آپ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ توہین کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا چاہیے، کربلا میں حسین نے نماز بچائی، جی یہ توہین ہے امام حسین علیہ السلام۔ جس نے پورا گھر بچایا ہو، آپ کہہ رہے ہیں ایک دیوار بچائی ہے، یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ بس زیارت وارثہ تو خود بتا رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے کیا کیا بچایا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہ خلاصہ ہے قربانی حسین کا، آپ دیکھیے کیا کہ دوسرا جواب آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں دیتا رہتا ہوں بچوں کو جوابات۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب کربلا اتنی منائی جاتی ہے، کربلا اتنی منائی جاتی ہے، کربلا پر زیادہ زور دیتے ہیں آپ لوگ، قرآن میں کہاں ہے کربلا؟ تو ہمارا جواب یہی ہوتا ہے، افسوس یہ ہے تمہیں کربلا قرآن میں نہ ملی؟ جی میں نے کہا کوئی ورق ایسا نہیں ہے جس پر کربلا نہ لکھی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ حق و باطل کا نام ہے، ظلم و مظلومیت کا نام ہے، سچ اور جھوٹ، اسی کا تو فیصلہ کربلا میں ہوا ہے کہ اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے، نفاق کیا ہے، ظلم کیا ہے، مظلومیت کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ قرآن کے ہر ورق کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ذکر آپ کو مل جائے گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کربلا۔ اب کبھی سوال نہ کیجیے گا کہ کربلا میں قرآن کہاں ہے، بلکہ جب قرآن کو ڈھونڈنا ہو کربلا میں آ کے تلاش کیجیے گا۔ قرآن کربلا سے ملا ہے، کربلا قرآن سے نہیں ملی۔ قرآن کو بچایا ہے حسین نے کربلا میں آ کے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جاتا، کیا رہ جاتا ہے اگر حسین نہ ہوتے؟ اور یہی وجہ ہے، کچھ اور نہیں، قرآن ہی پڑھ کے بتایا تھا کہ اب تو دیکھ لو کہ سر تن سے جدا ہو گیا ہے، میرا سر تن سے جدا ہو گیا، اب تو دیکھو۔ مگر میری زبان پر کیا ہے؟ میری زبان سے قرآن جدا نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان وہ ہے کہ جس نے زبان رسالت کو چوسا۔ عزاداران امام، آج ہمارے دل دکھے ہوئے، ہمارے سامنے کتنی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، مگر جب کربلا والوں کی مصیبتیں ہوتی ہیں تو ہر مصیبت ہلکی نظر آتی ہے۔ ہم شہداء کو تعزیت ضرور پیش کرتے ہیں، جن گھروں کے اندر غم ہوا ہے ان کو تعزیت ضرور پیش کرتے ہیں، مگر ان کا غم ان بیویوں کے غم سے زیادہ نہیں ہوگا کہ جن کے سامنے سر تن سے جدا کر کے ماں کے سامنے پھینکا ہو۔ وہاب کلوی کی ماں کٹا ہوا بیٹے کا سر سامنے پھینک دیا، جلدی سے شوق میں ماں نے اٹھایا، رخسارے کو بوسہ دیا، بوسہ دے کر سامنے دیکھا، ایک مرتبہ کا اس ظالم کیا سمجھتا ہے جو ہم راہ مولا میں نثار کر دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، یہ کہہ کے سر پھینک دیا۔ عزاداران امام، دنیا انسانیت میں جو غم ہوتا ہے اس میں 3 دن بڑی مصیبت کے ہوتے ہیں، اسی لیے سویم رکھا گیا ہے، اسی لیے تیجا رکھا گیا ہے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں، رشتہ دار جمع ہو جائیں اور کچھ غم ہلکا ہو جائے۔ مگر ہائے کربلا کہ جہاں 3 دن بڑی مصیبت کے ساتھ گزرے، یہاں کوئی غم کو ہلکا نہیں کر رہا تھا بلکہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے۔
لاشوں کی توہین کی جا رہی تھی، آج علی اکبر کا تیجا ہے، آج عباس کا تیجا ہے، عباس کا۔ یہ نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ آج 12ویں محرم ہے، جب ثانیہ زہرا علی کی بیٹی بے مقنع و چادر ہو گئی، بال کھلے ہوئے تھے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، کربلا سے چلتے چلتے جب دریا کے کنارے نظر پڑی کہ شیر آرام کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ آواز دی تھی، بھیا عباس مدینہ سے بڑی عزت کے ساتھ لائے تھے میرے بھائی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ظالموں نے ظلم یہ کیا کہ جدھر لاشائے شہداء پڑے ہوئے تھے ادھر سے بیویوں کا قافلہ لے جایا گیا۔ پر تاریخ یہ کہتی ہے جس کا جو وارث تھا جب نظر پڑتی تھی تو یہی ہوتا ہے نا، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں یا ران پر ہاتھ مار رہے ہیں، ان ماؤں سے پوچھئے کیسے سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں کہ جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، دل تڑپ رہے ہوں گے، وارثوں کو پرزہ نہیں دے سکتے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہائے سب سے زیادہ مصیبت اس رباب پر ہے سب کے سر نوکے نیزہ پر بلند۔ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ علی اصغر کا سر نوکے نیزہ پر بلند نہیں تھا، خود جسم اتنا مختصر تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام بس مجلس تمام ہو گئی، بیویاں براسا کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، تڑپ رہی تھی کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کی نظر چوتھے امام پر پڑ گئی۔ اب جو دیکھا تو چوتھے امام کی روح پرواز کیا جاتی ہے، بتڑپ کر آواز دی، اے سید سجاد، ارے اپنے آپ کو سنبھالو، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں جیسے روح جسم سے نکلنے والی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر بیمار نے کہا، پھوپھی اماں کیوں نہ یہ عالم ہو، دشمنوں نے کچھ تہائے نجیس کو دفن کر دیا، ہائے میرے بابا گلاشا بے گورو کفن جلدی بھی زمین پر پڑا ہے۔ ثانیہ زہرا نے فریاد کی، مدینے کا رخ کر کے آواز دی، اے نانا آپ کے جنازے پر ملائکہ نے نواز، ہائے میرا باجا ہے اسے، ہائے شہید۔ انا للہ و انا الیہ، انا للہ و انا الیہ، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا منقلب انقلبون۔ یا رب العزت وحق محمد و آل محمد رحمہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین مجلس کے ادری مطالب پورے کرنا، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار مظلوم کربلا کے ماتمداروں کو حل برائے ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود ہماری حاجتوں کو پورا کرنا، ہماری عزاداری کو قبول کر لینا، جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو تاکہ پرچم حق بلند ہو اور کفر فنا ہو جائے۔ ماتم حسین۔
میں زینب ہوں، میرے سر تیری دا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر تیری دا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر تیری دا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر تیری دا کوئی نہیں، بازار سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر، بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر تیری دا سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر، بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد بازار سجاد چلوں کیسے، لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر تیری دا کوئی نہیں، بازار سجاد چلوں کیسے، لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا کوئی نہیں، سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس کے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب بازار سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم اس کے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر سے ردا کوئی نہیں، جاتا ہے سوئے زندہ اب کنبہ محمد کا، رسی سے بندے قیدی کانٹوں سے بھرا رستہ، امت نے ستم ڈھائے قسمت سے گلا کوئی نہیں،
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں۔ شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں کٹانے، خبر نبی پہ آ کر کہتے تھے وقت رخصت، خبر نبی پہ کہتے تھے وقت رخصت، خبر نبی پہ آ کر کہتے تھے وقت رخصت، اماں میں جا رہا ہوں اسلام کو بچانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں آنے، ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے، ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے، ماں کی لحد سے لپٹے حسرت سے کہہ رہے تھے، اماں میں جا رہا ہوں جنگل میں گھر بسانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے کٹانے، بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہیں 3 دن کے، بند ہو گیا پانی پیاسے ہیں 3 دن کے، بند ہو گیا ہے پانی پیاسے ہیں 3 دن کے، وہ تشنگی کا عالم اللہ تو ہی جانے، بیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے آنے، رو رو کے کہہ رہی ہے مقتل میں بنت زہرا، رو رو کے کہہ رہی ہے مقتل میں بنت زہرا، رو رو کے کہہ رہی ہے مقتل میں بنت زہرا، کاٹا ہے ظالموں نے عباس تیرے شانے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے نصرت میں دین حق کی اصغر ہمک کر، نصرت میں دین حق کی اصغر ہمک کر، مقتل کو جا رہے ہیں گردن پہ تیر کھائے، شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے، شبیر کربلا میں آئے اب تو کلیم کوئی باقی نہیں رہا ہے، اب تو کلیم کوئی
باقی نہیں رہا ہے اب تو کلیم کوئی باقی نہیں رہا ہے تنہا ہے رن میں زینب بھائی کا غم اٹھانے شبیر کربلا میں آئے ہیں سر کٹانے یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پھلی جس کی عبا رنگ میں چلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حضرات ایک اعلان ہے کہ بردر افتخار حسین جو اکاؤنٹنٹ ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے اور آج تدفین ہوئی ہے ان کا نام ہے انیس فاطمہ بنت سید ابراہیم مومنین سے نماز وحشت کی استدعا ہے متوجہ زیارت السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک یا ابن رسول اللہ السلام علیک وعلی جدک وابیک السلام علیک وعلی امک واخیک السلام علیک وعلی الأئمة من بنیک السلام علیک یا صاحب الدمة الساکبہ السلام علیک یا صاحب المصیبة الراتبہ لقد أصبح كتاب الله فيك مهجورا ورسول الله فيك معذورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا آقا حضرة أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا مولا حضرة أبو الفضل العباس ابن سيد الوسيم السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أشهد أنك قد جاءت نسأت صبرت حتى تقل اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ولكم بدرك الجحيم السلام عليك يا أبي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا بنت رسول الله سلام الله عليها السلام عليك يا جناب زينب ثانية زهراء سلام الله عليها السلام عليك يا جناب أم كلثوم بنت علي مشكل كشاء سلام الله عليها السلام عليك يا بيبي سكينة يا معصومة يا مظلومة سلام الله عليها السلام عليك يا علي أصغر يا مولا علي أصغر السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وأسيرون كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغربة السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء
السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشياب الزفار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبو الحسن يا علي بن موسى أي الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وزوره ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. خواتین و حضرات، نظر حسین رضوی صاحب سخت دلیل ہیں. آپ سب مومنین و مومنات سے استدعا ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف جو ہے وہ ختم کرے اور انہیں صحت کلی عنایت فرمائے بیمار کربلا کا صدقہ. اور کل سے امام بارگاہ میں 2 دن کے لیے جو مجالس ہوں گی اس سے مولانا محبوب مہدی عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے. مجالس اپنے وقت پر شروع ہو جایا کریں گی، جیسے کہ 8 بجے حدیث قصہ ہوتی ہے، پھر مرثیہ، اور مولانا ٹھیک 8:30 بجے زیب ممبر ہوا کریں گے. وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھیے گا. شکریہ.